ناظرین، آج آپ سے مشہور زمانہ فارسی گیت شہر خالی جادہ خالی کا اردو میں ترجمہ اور آخر میں اس حوالے سے اپنی رائے اور خیالات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے شعر کا ترجمہ دیکھیے۔ ویرانی کا عالم دیکھیے کہ شہر، رستے، گلیاں اور گھر کہیں بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں خانے میں جام و مینا پڑے ہیں مگر میز کرسی خالی ہیں۔ باہر دیکھو تو ہماری عزیز بلبلیں یہاں سے کوچ کر گئی ہیں، کوئی شاخ اور گھونسلہ آباد نہیں رہا۔ دوسرے شعر کا ترجمہ۔ اس دنیا کی بدقسمتی کا اندازہ کیجئے جہاں اپنے اپنوں سے ڈرنے لگے ہیں، کلیاں کھلنے سے خوفزدہ ہیں، عاشق اپنے محبوب کی آواز سے بھی خائف ہے، سازندے ساز کو ہاتھ لگانے سے خوف کھاتے ہیں اور مسافر آسان رستوں پر بھی چلنے سے گریزاں ہیں۔ طبیبوں میں اتنا دم نہیں رہا کہ اپنے مریضوں کی شفا یابی کی کوشش کریں۔ تیسرے شعر کا ترجمہ دیکھیے۔ فضا میں سر بکھیرنے والے ساز ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، شاعر درد کی شدت سے بے حس ہو گئے ہیں، انتظار نے وہ کیفیت کر دی ہے کہ ہم اپنائیت اور غیریت سے بیگانہ ہو کر آ گئے ہیں۔ اف، یہ اظہار بھی کس قدر عذابناک ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ میں نے بہت آہو فغاں کی، ایک ایک در بھی کھٹکھٹایا، کوئی میرے کام نہ آیا، پھر میں نے بستی ہی چھوڑ دی، صحراؤں کی ریت اپنے سر میں ڈالی اور دیوانہ ہو کر شانت ہو گیا، لیکن میری اس حالت کی خبر کس کو ہوگی، اور شاید خود مجھے بھی نہیں، کہ جیسے پانی کو بھی اپنی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگلے شعر کا ترجمہ۔ اب تو چشمے پانی سے خالی ہو چکے، دریا تھک ہار کر سو گئے، کوئی امید نہیں بچی، حتیٰ کہ آسمان نے بھی میری حالت کو فراموش کر دیا، نشے بے اثر ہو گئے ہیں اور سینوں میں بھڑکتی عشق کی آگ بجھتی جا رہی ہے، میری فریاد کے لیے کوئی گوشِ سماعت نہیں بچا۔ چھٹے شعر کا ترجمہ۔ اے جانے والو لوٹ آؤ، تاکہ کارواں پھر سے تازہ دم ہو کر رواں دواں ہوں، وہ وقت پلٹ آئے جس میں عاشق محبوباؤں کے ناز اٹھایا کرتے تھے، آ جاؤ آنے والو، تاکہ ساز و آواز کی مستربانہ محفلیں پھر سے سج جائیں، آ جاؤ کہ ہم حافظ کی اتباع میں مہر جانہ پر گل پاشی کر کے اس کا استقبال کریں، میں خانے آباد کریں اور زندگی کو پھر سے رونق بنا دیں۔ ناظرین، یہ تمام اشعار کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس فارسی کلام کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 9 یا 10 سال پہلے امیر جان صبوری نے یہ کلام لکھا تھا۔ اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی یا وہ کیا سوچ رہے تھے، یہ تو خیر خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، کچھ چیزیں حادثاتی طور پر رونما ہوتی ہیں، کچھ واقعاتی اور کچھ الہامی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ میں اس کلام کے بارے میں اپنی ذاتی رائے یہ رکھتی ہوں کہ یہ کلام الہامی نوعیت کا ہے، جسے شاعر سے قدرت نے یہ سب آنے والے وقت کے لیے لکھوایا تھا، جو کہ آج کل کی اس موجودہ صورتحال ہے۔ ساری دنیا کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے باعث ویران و سنسان ہو چکی ہے، ایک خوف، ایک وحشت اور ویرانی کا عالم برپا ہے۔ کیا غار اور مسلم کے مندر و مینار کلیسا سنسان ہے تو اہل اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارا کعبہ و مسجد نبی بھی خالی ہیں، اور یقیناً یہ عذاب الہی کا ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مجھے فراموش کر کے دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو جانے والوں، میں موجود ہوں، تم جو کرتے پھر رہے ہو میں سب دیکھ رہا ہوں۔ بحیثیت امت مسلمہ ہم تفرقات میں بڑھ چکے ہیں، ہمیں صرف اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیار غیر میں جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، ہم اس کے جوابدار نہیں۔ یہ وقت اپنے اعمال کی اصلاح کا ہے، سچے دل سے توبہ و استغفار کا ہے، تاکہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کا مداوع ہو سکے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت اپنے بندے سے کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس سارے حالات کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کی
ضرورت ہے اور ہم سب کو ہی اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکیں۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کر دیں، اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔